کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، مدنی کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے، جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے، تم سانا کہیں دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، آقا تم سانا کہیں دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، اللہ نے امت کی بخشش کا کیا وعدہ، اللہ نے امت کی بخشش کا کیا وعدہ، محبوب کو جب دیکھا روتا ہوا غاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے۔ کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جن کو طوافین کہا جاتا ہے، ان کی خاص ایک ذمہ داری ہے کہ وہ ذکر کی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں، گلیوں میں چکر لگاتے ہیں، اور جہاں کہیں انہیں محفل نظر آ جائے، بزم سجا کے بیٹھے ہوں، تو وہ دوسروں کو پکارتے ہیں، ہلموا الی حاجاتکم، آ جاؤ، جس ضرورت کے پیش نظر آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر تم آئے تھے، جس چیز کے تم متمنی تھے، جس چیز کو تم تلاش کرنے والے تھے، ذکر کی محفل، فرماتے ہیں کہ آؤ ادھر دیکھو، نبی کے غلام اپنے نبی کے ذکر کی بزم سجا کے بیٹھے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر وہ فرشتے آ جاتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کا فرمان مقدس وہ رب کا ہی فرمان ہے، کیونکہ رب کا قرآن فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جو کچھ بولتے ہیں وہ وحی خدا ہی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہ سرکار علیہ السلام کی پاک زبان سے رب ذوالجلال کی منشا کے الفاظ نکل رہے ہیں۔
فرمایا وہ فرشتے پھر آ جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جو وہاں پر ذکر کی بزم میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اوپر اپنے نوری پروں کے ذریعے سایہ کر لیتے ہیں، اور جب تک وہ محفل اور بزم جاری رہتی ہے وہاں پر وہ فرشتے اپنے پروں سے سایہ فگن رہتے ہیں۔ جب محفل مکمل ہوتی ہے تو آسمان کی بلندیوں کی طرف بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ رب العزت جو سب کچھ جاننے والا ہے پوچھتا ہے فرشتوں سے، میرے فرشتے کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ زمین سے آئے ہیں جہاں پر تیرے نبی کے غلام تیرے ذکر کی اور تیرے حبیب کے ذکر کی بزم سجا کے بیٹھے۔ حدیث مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں آتا ہے اللہ رب العزت جو سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ علم ہونے کے باوجود فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ تو صحیح میرے بندے کیا کہتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے فرشتوں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہوا ہے؟ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ انہوں نے جنت کو تو نہیں دیکھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اچھا یہ بتاؤ اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیں تو پھر کیا کریں گے؟ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ پھر وہ تجھ سے اور تڑپ کے ساتھ جنت مانگیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اچھا فرشتوں اور بتاؤ میرے بندے اور کیا کہتے تھے؟ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ انہوں نے جہنم کو دیکھا تو نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیں جہنم کی ہولناکیوں کو پھر کیا کریں گے؟ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ پھر وہ اور شدت اور تڑپ کے ساتھ تجھ سے پناہ مانگیں گے، جہنم سے تیری پناہ مانگیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی بخشش فرما دی۔ اب یہ تو حدیث پاکہ، اگلا ہے جو حصہ ہے وہ مزید کریم آقا علیہ السلام کے صدقے سے رب ذوالجلال کی کرم نوازیوں کا مظہر ہے۔ فرمایا کہ اللہ پاک پھر فرماتا ہے فرشتوں ان کی میں نے بخشش کر دی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ان میں ایک بندہ ایسا بھی تھا کہ جو محفل سننے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ وہ تو گزر رہا تھا، اور محفل میں جو موجود لوگ تھے ان میں سے کسی کے ساتھ اس کو اپنی ذاتی کوئی غرض تھی، کوئی کام تھا، وہ تو اس انتظار میں کہ یہ محفل سننے والا اٹھے گا تو میں اپنی حاجت اس کے سامنے پیش کروں گا، جو اپنا کام ہے اس سے کرواؤں گا۔ وہ تو سننے کے لیے نہیں آیا تھا، بس صرف انتظار میں بیٹھا تھا۔ مالک اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کے پاس جو میرا ذکر کر رہے ہوں، میرے نبی کے ذکر کی بزم میں بیٹھے ہوں، ان کے پاس بیٹھنے والا چاہے سننے کی نیت سے آیا تھا یا نہیں آیا تھا میں نے اس کی بھی بخشش فرمایا۔ ایک بزرگ تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی محفل ہوتی نا، کوئی محفل وغیرہ لگتی تو وہ چلے جاتے، دن کی تھکاوٹ ہوتی لیکن آتے ضرور بزم میں، اس محفل میں آ کر چادر گھر سے لے کے آتے اور سو جاتے، محفل میں آ کے سو جاتے، لوگ محفل سنتے رہتے اور وہ سوئے رہتے۔ تو وہ ایک دن ان کو دوست نے کہا کہ یار تو گھر سے آتا ہے چادر لے کے آ جاتا ہے، یہاں پر آ کے سو جاتا ہے، سنتا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے یار تھکاوٹ ہوتی ہے سارے دن کی، جاگا جاتا نہیں۔ تو کہتے پھر گھر سو جایا کر، ادھر کیوں آتا ہے؟ کہتے گھر سوؤں گا تو اکیلا سوؤں گا، یہاں پر جب نبی کا ذکر ہو رہا ہوگا، جب سننے والوں پر رحمت کی بارش برسے گی، مجھ پر چھینٹے پڑ گئے تو میری بھی بخشش ہو جائے۔ اب دیکھیں اس کی نیت کیا ہے، نیت کیا ہے کہ ایسی بزم میں آنے والا کبھی بھی خالی ہاتھ جاتا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ نیت بندے کی ہو، بندہ دامن اپنا پھیلا کے آئے، اور جب کاسا سیدھا ہونا تو کریم کرم فرما کر کاسے کو بھری دیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حدیث مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں آتا ہے، فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نہ تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے، نہ تمہاری صورتوں کی طرف، نہ تمہارے مالوں کی طرف، اللہ پاک تمہارے دلوں کی ستھرائی کو دیکھتا ہے۔ تو جو جس نیت سے آتا ہے اللہ پاک اس کو اس کی نیت کا ثمرہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اب ہر بندے کی اپنی نیت ہے، اور نیت یہ ایسی باطنی چیز ہے، کسی بندے کو پتہ نہیں ہے کون کس نیت سے بیٹھا ہے۔ یقیناً جو بندہ اس نیت سے آیا ہے کہ نبی کے ذکر کی بزم میں بیٹھوں گا، رب کا کرم ہوگا، یقیناً اس پر پھر کرم ہو ہی جاتا ہے۔ حدیث مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں آتا ہے، مسند امام اعظم میں حدیث پاک ہے، کریم مالک فرماتا ہے، فرمایا میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق پیش آتا ہوں، جو مجھ سے کرم کی خیرات کی امید رکھتا ہے پھر اس پر کرم ہو ہی جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی اس بزم میں چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا بڑی توجہ کے ساتھ،
کوشش یہ ہوگی اللہ پاک ہمیں عمل کی راہوں کا مسافر بنائے۔ اب رات کی اس گھڑی میں، رات کے اس لمحے میں، سارے دن کے آپ تھکے ہوتے ہیں، دیہات کا ماحول ہے، کام کرتے ہیں، یہاں پر آ کر آدھا گھنٹہ میں آپ کو واقعات سنا کے چلا جاؤں تو یہ آپ کے ساتھ وفا نہیں ہوگی، بلکہ میں آپ کا وقت ضائع کروں گا۔ تو چند باتیں احادیث سے طیبہ کی روشنی میں عرض کروں گا، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کی پاک زبان سے نکلنے والے الفاظ کو قرآن کہا جاتا ہے، جن کی پاک زبان سے نکلنے والے الفاظ کو حدیث طیبہ کہا جاتا ہے، آسمان و زمین کی جگہ تو بدل سکتی ہے، میرے نبی کے فرمان میں شک نہیں ہو سکتا، اور جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں شک کرے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے، ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو دنیا میں ہی اللہ پاک کے محبوب علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی سرکار کا نام آئے نا جی، درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ جب بھی درود پاک سرکار کا نام آئے، درود پاک ضرور پڑھا کریں، اس لیے کہ فرمایا گیا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نام لیا جائے اور جو درود نہ پڑھے نا، اس کو بخیل اور کنجوس کہا گیا۔ اب درود پاک پڑھنے میں تو خرچہ کوئی نہیں ہونا نا جی، یہ زبان کس لیے ہے؟ وہ بزرگ کیا فرماتے ہیں، بڑا پنجابی کے شاعر جو ہوتے تھے نا، آج کل تو لفظوں کو جوڑنے کو شاعری کہتے ہیں، پہلے جو بزرگ نعتیں لکھتے تھے ان کے الفاظ میں درد اور تڑپ بڑی ہوتی تھی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ فرمایا یہ زبان رب نے دی اس لیے ہے کہ اس زبان کے ساتھ اپنے کریم نبی کی ذات پر درود پڑھا جائے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث والذی نفسی بیدہ ان کنت لحالفا علیہن۔ فرمایا اے میرے نبی کے غلاموں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں چاہوں تو 3 باتوں پر قسم اٹھاؤں تو میں اٹھا سکتا ہوں۔ فرمایا 3 باتوں پر میں قسم اٹھاؤں تو اٹھا سکتا ہوں۔ اب سرکار قسم نہ بھی اٹھائیں تو سرکار کی زبان سے نکلنے والا کلام تو رب کا کلام ہے، لیکن یہ کس لیے؟ تاکہ اہمیت مزید واضح ہو جائے، سننے والا توجہ کے ساتھ سنے اور پھر اس کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی طرف رغبت لائے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے 3 باتیں ایسی ہیں اگر میں ان پر قسم بھی اٹھاؤں تو اٹھا سکتا ہوں، یعنی ان میں کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا۔ عرض کی بندہ نواز وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا ينقصن مال من صدقۃ فتصدقوا۔ فرمایا میرے غلاموں، جو بندہ رب کے نام پر خرچ کرتا ہے، فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں کہ اس کے رزق میں تنگی نہیں آ سکتی۔ جو صدقہ و خیرات کرتا ہے اس کے رزق میں کبھی بھی تنگی نہیں آ سکتی۔ ظاہری طور پر تو ایسے ہی ہوتا ہے، کسی کے پاس اگر 500 روپے ہے، اس میں سے 100 روپیہ اگر وہ مسجد کے گلے میں ڈال دیتا ہے، باقی کتنے رہ گئے؟ 400 رہ گیا۔ ظاہری طور پر تو 400 ہے، لیکن رب کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا جو رب کے نام پر خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جس طرح کہ ایک دانہ ہو زمین میں ڈالا، اس سے پھر 7 سٹے نکلے، 7 اس سٹوں میں ہر سٹے میں 100 دانہ ہے۔ فرمایا ایک دانے سے 7 پودے نکلے، 7 سٹے لگے اور ہر سٹے میں 100 دانہ ہے، ایک کی بجائے کتنے ملے جی؟ 700 ملے۔ فرمایا ایک خرچ کرو گے اللہ پاک 700 گنا دے گا، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ فرمایا یہ تو صرف ایک سمجھانے کے لیے بات ہے، جس کو اللہ پاک چاہتا ہے بے حساب عطا فرما دیتا۔ تو رب تعالیٰ کے نام پر خرچ کرنے والے کے رزق میں کبھی تنگی نہیں آ سکتی۔ میرے نبی علیہ السلام نے اس کی سند عطا فرما دی۔ دوسری بات، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا يَعْفُو عَبْدٌ عَنْ مَظْلِمَةٍ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری چیز فرمایا کہ میں قسم بھی اٹھانا چاہوں تو اٹھا سکتا ہوں، یعنی اتنی پختہ اور اتنی مضبوط بات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔
فرمایا کہ وہ اتنی مضبوط بات ہے اور اتنی یقینی بات ہے کہ قسم بھی اٹھاؤں تو اٹھا سکتا ہوں۔ وہ کون سی ہے؟ فرمایا اگر کسی پر کوئی ظلم کرے، وہ مظلوم ہو، مظلوم ہونے کے باوجود رب کی رضا کے لیے وہ معاف کر دے، فرمایا اس معاف کرنے والے کو اللہ پاک قیامت والے دن سارے جہان کے سامنے عزتوں کا تاج پہنائے۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ظاہری طور پر برادریوں میں ایسے ہوتا ہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو جائے، دوسرے جو ہوتے ہیں اس کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں معاف کر دوں، لیکن ساتھ والے جو دوسرے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر تو جھک گیا نا، تو جھک گیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ تو نے آگے سے جواب ہی نہیں دیا۔ لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اگر یہاں پر رب کی رضا کے لیے معاف کیا تو پھر کیا ہوگا، سارے جہان کے سامنے قیامت والے دن اللہ پاک عزتوں کے تاج عطا فرمائے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ رب کی رضا کے لیے معاف کر دے، اللہ پاک اس کی عزت میں دنیا میں بھی اضافہ عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ یاد رکھنی، عاجزی کرنی ہے اس کے سامنے جو عاجزی کو سمجھتا ہو، جو عاجزی کے مفہوم کو سمجھتا ہو اس کے سامنے عاجزی کرنی ہے۔ اگر کوئی متکبر سامنے کھڑا ہو تو اس کے سامنے عاجزی نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا التکبر مع المتکبر عجز، جو متکبر ہو اس کے پنجے کو توڑ دینا یہی عاجزی ہوتی ہے۔ کبھی بھی جو کفر ہوتا ہے، کفر کے سامنے بندہ ڈٹ جائے، وہاں پر کٹ جائے، جھکے نہ، یہی عاجزی ہے۔ تو عاجزی وہاں پر ہے جو عاجزی کے مفہوم کو سمجھنے والا ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ان کی سیرت طیبہ کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ فرمایا کہ ان کی سیرت طیبہ کا خلاصہ یہ ہے، ہو حلقہ درویشاں تو بریشم کی طرح نرم، ہو بزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ فرمایا کہ اگر ایمان والوں کے ساتھ کوئی بیٹھا ہو، اپنوں کے ساتھ بیٹھا ہو تو ریشم سے زیادہ نرم ہوتا ہے، لیکن اگر کفر کے سامنے اور دین کے دشمنوں کے سامنے کھڑا ہو تو فرمایا فولاد سے بھی زیادہ سخت ہو جانا یہ ایمان والے کا تقاضا ہے۔ دوسری چیز یہ فرمایا جو بندہ مظلوم ہونے کے باوجود رب کی رضا کے لیے معاف کرے، اللہ پاک اس کو قیامت والے دن اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ تیسری بات فرمایا وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ۔ یہ آج کل بڑا عام ہو گیا، شاید دیہاتوں میں تو کم ہوگا، شہروں میں یہ تو عام مصیبت ہے۔ فرمایا محبوب کریم علیہ السلام نے جو بندہ بغیر وجہ کے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، بھکاری بنے گا، اپنے آپ کو سائل اور مانگت بنائے گا، صرف کیا ہے اس کا کاروبار ہے، اس کی عادت ہے، جس طرح کہ آپ بس سٹاپ پہ چلے جائے، ایک اترتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، ایک اترتا ہے دوسرا آ جاتا ہے۔ اگر کوئی حقیقی طور پر حقدار ہو تو اس کا ہم انکار نہیں کر رہے، کیونکہ اس کے بارے میں تو فرمایا گیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر سائل آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ ان کا پیشہ بن گیا مانگنے والا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں قسم اٹھا کے فرماتا ہوں، سرکار نے فرمایا کہ اگر قسم بھی اٹھاؤں تو اٹھاؤں، فرمایا کہ جو بندہ بغیر وجہ کے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ کبھی بھی وہ جو ہے وہ خوشحال نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ مانگت ہی رہے گا، کبھی اس کے رزق میں برکت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اس نے رب کو چھوڑ کر مخلوق کو اپنا سب کچھ سمجھا ہوا۔ منگتیاں کولوں منگن والا رہندا سدا ہاتھ خالی، او کی دیوے یار محمد جیڑا آپ سوالی۔ تو یہ تین کام جی، پہلا کام کیا سرکار علیہ السلام نے فرمایا صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ نمبر 2 فرمایا کہ کوئی بندہ مظلوم ہونے کے باوجود رب کی رضا کے لیے معاف کرے گا، اللہ پاک اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ اور تیسری بات محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے، مانگت بنتا ہے، مانگنے کی عادت بناتا ہے، وہ کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ ذلت والی زندگی ہی گزارتا۔ اور یہاں تک نبی علیہ السلام کا فرمان مقدس ہے جو بندہ جان بوجھ کر مانگتا ہے، حالانکہ اس کی حاجت نہیں ہے، کاروباری ہے، پیشہ ور ہے، مانگتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جس طرح کہ جہنم کے انگارے اکٹھے کر رہا ہے۔ تو ایسے بندے کو دینے والا بھی بعض اوقات مسجدوں میں آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، دیہاتوں میں تو کام آتے ہیں، شہروں میں تو پھر عام ہوتے ہیں۔ مسجد میں جو بندہ کھڑے ہو کر سوال کرے، فرمایا جو دینے والا ہے وہ بھی گناہ گار، جو دینے والا ہے وہ بھی گناہ گار، اس لیے کہ وہ مسجد میں رب تعالیٰ کا گھر جو تھا وہاں پر تو آ کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے شہزادے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے شہزادے
ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے کعبۃ اللہ شریف کا، تو ایک یحییٰ خاندان کا جو ہے وہاں پر آدمی آ گیا، ابن امیہ خاندان کا وہاں پر ایک آدمی آیا، بادشاہ تھا غالباً ابن حشام تھا۔ وہ طواف کرتے ہوئے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے میں آپ کو کچھ مدد کر دوں۔ انہوں نے بڑے غیرت مندانہ انداز سے دیکھا اور فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ رب کے کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر تو کہتا ہے کہ تو میری مدد کرے گا؟ خیر وہ جو ہے وہ طواف کرنے لگا۔ جب وہ بزرگ جو تھے طواف کر کے باہر نکلے، پیچھے پیچھے آنے لگا، کہنے لگا اب تو طواف آپ نے کر لیا ہے، اگر کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو تو بتائے، میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا تو دین دے سکتا ہے یا دنیا دے سکتا ہے؟ کہنے لگا کہ نہیں، دین تو آپ جیسے لوگوں کے پاس ہے، کوئی دنیا کی حاجت ہے؟ فرمایا جا چلا جا، دنیا کی بات کرتا ہے، جس رب نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے بھی دنیا نہیں مانی۔ تو بندہ غیرت والی زندگی گزارے، غیرت والی زندگی گزارے، اللہ پاک پھر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آنے نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ مسجدیں، جس طرح یہ غلام فرید بھائی بتا رہے تھے کہ عشاء کی نماز پہ 17 نمازی تھے، اب یہ اتنی بڑی آبادی ہے، اگر ایک گھر سے ہر گھر سے ایک بندہ بھی جائے نا مسجد میں پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں جب سال کے بعد عید آتی ہے تو عید پر لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اسی بستی کے ہوتے ہیں، اس دن مسجد کیسے بھر جاتی ہے؟ تو جب رب تعالیٰ کے گھر کو جو بندہ چھوڑتا ہے نا، اس کے گھر میں سکون نہیں رہ جاتا۔ اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں سکون آ جائے، میرے رب نے نسخہ بتایا ہے، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون رب نے اپنے ذکر میں ہی رکھا ہوا ہے۔ ہمارا جو ہے نا اصول، ہمارا ضابطہ، ہمارے جو قوانین ہیں وہ کچھ اور ہے، رب کا قانون کچھ اور ہے۔ ہم عقل مند اس کو کہتے ہیں کہ جو کاروبار اچھا کر رہا ہو، جس کا جو ہے وہ کاروبار اچھا ہو، گھر اچھا بنا ہوا ہو، لوگوں کے ساتھ اس کا رہن سہن اچھا ہو، چاہے وہ مسجد میں جائے یا نہ جائے۔ لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عقل مند کس کو فرمایا؟ فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ فرمایا عقل مند وہ ہے، یہ عقل مند ہونے کی ڈگری سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرما رہے ہیں۔ ہمارا کسی کو عقل مند کہنا وہ ہماری ناقص سوچ ہو سکتی ہے۔ سچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زبان سے جس کے لیے عقل مند ہونے کے الفاظ جاری ہوئے ہیں، یقیناً وہ رب کی بارگاہ میں بھی عقل مند ہی ہوگا۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا رہے۔ رات ہو، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ذکر کیا، داتا پاک حضور علیہ رحمہ کا فرمان مقدس ہے، فرماتے ہیں کہ رات جب سونے لگو تو اپنے ہاتھ کی 5 انگلیاں بھی گنا کرو، 5 نمازیں بھی گن لیا کرو۔ فرمایا جو اپنا محاسبہ کرتا رہے، دیکھتا رہے کہ میں نے صبح سے لے کر اب تک اپنے پاک رب کی نعمتیں کتنی استعمال کی ہیں اور اس کا ذکر کتنا کیا، چانن ہو جائے گا ہر ایک بندے کو، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی۔ بندہ خود اپنے من میں جھانکے گا نا جی، تو خود اپنا آپ گواہی دے گا کہ تو بڑا بے وفا ہے، اس کریم رب نے تو تجھ پر اتنے کرم کیے، لیکن تو نے اس کے ساتھ، تو نے اس کے کتنے حکام کو مانے۔ اس لحاظ سے آج وقت ہے ہمارے پاس، وہ بزرگ فرماتے ہیں نا آج سا بھی نے تے کھلے راہ بھی نے، آج سانس ہیں، ورنہ غوث پاک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں قبروں والوں کی آوازیں سنائی دے نا، فرمایا جب بستیوں سے اذان آتی ہے قبروں والے سنتے ہیں اور بستیوں کی طرف منہ کر کے روتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں نماز پڑھ لو، آج ہم نماز یہاں پر نہیں پڑھ سکتے۔ اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، رب کا قرآن ہے، فرمایا تم نے ہماری طرف پلٹ کے آنا ہے اور ہم نے تمہارا حساب لینا ہے۔ اس لحاظ سے کوشش کرے، نماز کی پابندی کرے، نماز کے بغیر سکھ نہیں ہے۔ جو بندہ یہ کہے نا کہ نماز نہ پڑھوں تو سکھ آ جائے، وہ بندہ اپنے آپ کو جھوٹے دلاسے دے رہا ہے۔ کوشش کرے سارا کچھ وقت نماز کے لیے یہ نہ کہیں کہ میں کام کر رہا ہوں، بلکہ کام کو یہ کہہ دیں کہ میں نے نماز پڑھنی۔ میرے ایک دوست ہیں، بازار میں ان کی دکان ہے، وہ کہنے لگے کہ ہمارا کہتے ہیں کہ معمول ہے، باپ بیٹا دونوں دکان پہ ہوتے ہیں،
ان کی یہ دکان ہے، یہ جو ہوتا ہے گارمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، بنینے وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کا۔ کہتے ہیں شاہ صاحب ہمارا معمول ہے کہ جب زور کا ٹائم ہوتا ہے نا، ہم دکان بند کر کے مسجد چلے جاتے ہیں، دونوں باپ بیٹا چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں واپس آتے ہیں تو لائنیں لگی ہوتی ہیں خریدنے والوں کی۔ رازق وہ ہے، رزق دینے والا تو وہ کریم رب ہے۔ جو بندہ یہ کہے نا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میں محنت کروں گا تو میں رزق زیادہ کما لوں گا، یاد رکھیں برکت کچھ اور ہوتی ہے، کثرت کچھ اور ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک بندہ ایک دن کا 10,000 کما لے، لیکن جو مہینہ گزرے گا تو ہو سکتا ہے زیادہ دوائیوں پہ لگ کے کوئی مصیبتوں میں ادھار اٹھا کے بیٹھا ہوگا۔ لیکن برکت یہ ہے کہ روزانہ کا اگر 800 بھی اس نے کمایا ہے، جب مہینہ ختم ہوگا تو اس کے گھر میں کوئی 3-4 ہزار باقی بچے ہوئے ہوں گے۔ آپ نے ایک بڑی عام سی بات ہے، آپ سمجھیں گے، یہ پرندے ہوتے ہیں نا جی، پرندے ہوتے ہیں، یہ اپنے بچوں کو اڑنا سکھاتے ہیں، دانے جمع کرنا نہیں سکھاتے۔ اپنے بچوں کو پرواز کرنا، اڑنے کا طریقہ سکھا دیتے ہیں۔ جب اڑنا ان کو آ گیا پھر اپنی روزی وہ تلاش کاری لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر انسان اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے دے، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ چلنا سکھا دے، ہم نے مر جانا ہے، سب نے مرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ان کو نبی علیہ السلام کی شریعت کا پاسدار بنا گئے تو مرنے کے بعد قبروں میں بھی ہمیں سکون ملتا رہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیب ہے، ہر جمعرات کو بھی روحوں کو اجازت دی جاتی ہے، وہ اپنے گھروں میں پلٹتی ہیں اور دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کہتی ہیں گھر والوں ہمارے لیے بھی صدقہ و خیرات کرو، ہم بھی تمہارے درمیان رہ کے گئے۔ یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، کئی اولادیں ایسی ہوتی ہیں کہ ماں باپ کے بعد ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ کل کی میں بات ایک سن رہا تھا، یہ اولڈ ہاؤس ہوتے ہیں نا جی، جہاں پر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو وہاں پر داخل کروا دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ ماں باپ تو وہ تھے، فرمایا مشکات شریف میں حدیث پاک ہے کہ جس گھر میں ماں باپ ہوں وہاں پر جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے، اگر ایک چلا گیا تو ایک دروازہ بند ہو جائے گا، دوسرا گیا تو دونوں دروازے بند ہو گئے۔ تو وہ ماں باپ کہ جن کا گھر میں ہونا باعث برکت تھا، یہود و نصارہ کی سوچ پہ ہمارے عارف والا میں بھی اولڈ ہاؤس بنا ہوا، وہاں پر بھی بوڑھے ماں باپ کو لوگ جا کے جمع کرواتے ہیں۔ تو وہ بتا رہے تھے اولڈ ہاؤس والے، کہتے کہ ایک آدمی اس کا بیٹا جو ہے وہ اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے آیا، داخل کروانے کے لیے آیا۔ وہ کتنا امیر تھا، کہتے وہ کروڑوں کا مالک تھا۔ اپنے وقت میں یہ جو جہاز وغیرہ پائلٹ وغیرہ اڑاتے ہیں، کہتے کہ وہ کسی پوسٹ پر تھا، اس کی لاکھوں کی جو ہے وہ تھی تنخواہ، اس نے کافی سارے بنگلے بھی بنائے اپنے بیٹے کے لیے، گاڑیاں، سارا کچھ۔ لیکن کیا ہوا، جب وہ بوڑھا ہوا تو اکلوتے بیٹے نے باپ کو اولڈ ہاؤس میں آ کے داخل کروا دیا۔ کہتے کچھ دن گزرے تو تنہائی تو پھر تنہائی ہوتی ہے، اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو فون کرو۔ وہ اولڈ ہاؤس کا جو آنر تھا اس نے بلایا، اس نے کہا کہ تیرا باپ تجھے بلا رہا ہے۔ اس نے فون پہ کہا کہ میں آج مصروف ہوں، آؤں گا۔ کہتے کچھ دنوں کے بعد وہ آیا تو وہ باپ پاؤں میں گر پڑا، کہنے لگا بیٹا منت مان، مجھے گھر لے چل، مجھے گھر لے چل۔ کہتے ہیں پھر بھی وہ کیا کہتا کہ بابا میں سارا دن کام پہ رہتا ہوں، گھر میں تو اکیلا بیٹھا رہے گا، یہاں پر دیکھ اور بھی تیری عمر کے کافی سارے، تو کیا کرے گا گھر۔ کہتے ہیں وہ باپ روتا رہ گیا لیکن وہ واپس چلا گیا۔ یہ کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اس ملک کی حقیقت ہے۔ کہتے پھر کچھ دنوں کے بعد وہ بیمار ہو گیا۔ کہتے ہیں اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو بلاؤ، چلو میں آخری مرتبہ اپنے بیٹے کو دیکھ ہی لوں۔ کہتے میں نے اس کو کال کی، وہ کہنے لگا آج تو کمپنی کی طرف سے مجھے کام بڑے زیادہ ہیں، میں آؤں گا۔ کہتے ہیں کہ 2-3 دن گزرے، وہ اس کا باپ فوت ہو گیا۔ کہتے جب فوت ہوا تو ہمارے پاس نمبر اس کا لکھا ہوا تھا، اس کو کال کی کہ تیرا باپ فوت ہو گیا ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں اصل میں ہماری کوئی کمیٹی آئی ہوئی ہے کمپنی کی، تو ان کے ساتھ میں مصروف ہوں، آپ تدفین کر دیں، مجھے نمبر دے دینا باپ کی قبر کا، میں فاتحہ شریف پڑھتا رہوں گا۔ وہ کہہ رہا تھا، کہتے 9 سال گزر گئے، آج تک وہ آیا کوئی نہیں ہے۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہی بنی کہ اولاد کو اس نے دنیا تو پڑھائی تھی، دین کو ہی نہیں پڑھایا تھا۔ اس کو پیسہ جمع کرنے کا طریقہ تو سکھایا تھا، ماں باپ کے حقوق کو نہیں سکھائے تھے۔ اگر ماں باپ کا ادب، احترام اور ماں باپ کے حقوق سکھائے گا تو وہ میرے نبی کا دین ہی سکھائے گا۔
تو اس لحاظ سے آج وقت ہے، ان اولاد کی تربیت فرمایا گیا ہے، کسی باپ نے اپنے بیٹے کو جو سب سے بہترین تحفہ دیا ہے وہ اچھی تربیت ہے۔ اگر ان کی تربیت اچھی ہو گئی تو ہمارے مرنے کے بعد بھی قبریں آباد رہیں گی، لیکن اگر یہ دنیا دار بن گئے تو مرنے کے بعد قبروں میں بھی سکون کوئی نہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا القیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے، تنہائی میں بیٹھ کر نہ اپنے آپ کو 10 منٹ دیا کرے۔ گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں، اپنے آپ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی روزانہ بیٹھتی نا تنہائی میں نکر لا کے بندہ دیکھے روزانہ کہ میں نے قبر میں جانا ہے تو قبر کی روشنی کے لیے میں نے کیا انتظام کیا؟ قرآن پڑھا ہوا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، نماز پڑھی ہے۔ جس کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان کے آنے سے قبریں روشن ہو جاتی ہیں اور یقیناً ہوتی ہیں، ان کی ذات پر میں نے درود پاک کتنا پڑھا ہے؟ یہ بندہ اپنی کاپی بنا کے بیٹھ جائے۔ ایک میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں، کوشش کریں ہم سب اس پہ عمل کریں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اللہ اکبر، فرمایا کہ جو بندہ کسی کاپی کتاب لکھنے کی جگہ پر درود پاک لکھے، جب تک وہ درود لکھا رہے گا فرشتے اس لکھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ حضرت امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں امام ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت فرماتے ہیں، اور امام ابو زرعہ رازی جو تھے یہ اتنے پائے کے عالم ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پائے کے، جوانی میں ان کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ جب ان کا وصال ہوا نا تو بعد میں بزرگوں نے، امام ابو حفص نے ان کو خواب میں دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے آسمان پر فرشتوں کی صفیں بنی ہوئی ہیں اور مصلی پہ امام ابو زرعہ کھڑے، فرشتوں کے امام بنے کھڑے۔ کہتے میں نے پوچھا کہ فرشتوں کی امامت کر رہے ہیں، کون سا ایسا عمل قبول ہوا؟ کہنے لگے میں نے اتنی حدیث پاک لکھی، جب بھی سرکار کی حدیث لکھتا تھا، سرکار کا نام آتا تھا تو میں نبی کی ذات پر درود لکھ دیتا تھا، تو رب تعالیٰ نے کرم کیا، اس وجہ سے میری بخشش ہوگی۔ تو اب آپ کو یہ میں عرض کرنے لگا ہوں، کم از کم کوشش کریں، بازار کبھی جائے نا جی چکر لگے، ایک اچھی کاپی خرید لیں، اچھی کاپی خرید لیں، اس کو اچھی خوشبو لگا کے روزانہ کا آپ اپنا معمول بنائیں، روزانہ کا معمول، جب بھی وقت ملے، زیادہ نہیں تھا، کم از کم 5 تن پاک کے نام کا 5 مرتبہ درود پاک لکھ لیا کریں، سونا کر کے نبی کی ذات پر درود پاک لکھتے رہے۔ سرکار کا فرمان پاک جب موجود ہے، فرمایا جب تک لکھنے والا اس میں درود پاک وہ لکھا رہے گا، لکھنے والے کے لیے فرشتے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ دیکھیں نا کتنا آسان کام نہیں ہے، کریں گے سارے لوگ، بڑا آسان کام ہے، اور وصیت ہم کر جائیں گے کہ جب ہم مرے تو یہ کاپی جس پر میں نے اپنے نبی کی ذات پر درود لکھا ہے میرے کفن کے ساتھ رکھ دے۔ دیکھیں قبر میں کتنا سکون ہوتا ہے۔ کوشش تو کریں جی، ہم نے مرنا ہے، کسی نے بچنا نہیں ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ رب کا قرآن فرما رہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا جب تم کہیں بھی ہوئے، چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی ہوئے، کریم مالک فرماتا ہے موت تمہارے تک آ جانی، لیکن ہر ایک کی موت برابر نہیں ہونی۔ موت جانے سے پہلے اگر قبر کے لیے ہم کچھ کر لیں گے، ہم نے قبر میں حشر تک رہنا ہے، قبر میں ہم نے حشر تک رہنا ہے۔ اب دیکھیں نا تھوڑی دیر کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ جن کو تھوڑی سی سردی محسوس ہو رہی تھی وہ چادریں ساتھ لے کے آئے، یہاں سے آپ نے 161 سے عارف والا جانا ہو، موٹر سائیکل پہ جانا ہو تو کیا خیال ہے آپ موٹر سائیکل کی ٹینکی چیک نہیں کریں گے کہ اس کے اندر پیٹرول ہے یا نہیں؟ دیکھ کے جائیں گے کہیں رستے میں بند نہ ہو جائے، اگر بند ہو گیا تو مجھے پیدل چلنا پڑے گا۔ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہ 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہم دیکھے بغیر نہیں کر رہے، دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ذات راہ ہے کہ ہمیں منزل تک پہنچا دے گا، پھر ہم چل رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ ہی بڑا بے وقوف ہے، وہ بندہ بڑا بے وقوف ہے جو کشتی کے بغیر دریا میں اتر جائے، اور فرمایا اس سے بھی زیادہ بے وقوف وہ ہے جو بغیر عمل کے قبر میں اتر جائے۔ تو اس لحاظ سے کوشش کریں، یہ جو جوان یہاں پر بیٹھے ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مقدس ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیارے فرمان پاک سنیے جی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جوانوں کے لیے کیا کیا تحفے عطا فرمائے؟ فرمایا خیر شبابکم من تشبہ بکہولکم وشر کہولکم من تشبہ بشبابکم،
سچے کریم نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جوانوں میں بہترین سونا جوان وہ ہے جو جوانی میں ہی بوڑھوں جیسا ہو جائے. جوانی میں ہی بوڑھوں جیسا ہو جائے. کیا مطلب؟ نظریں جھکی ہوئی ہوں، نماز پڑھے تو تسلی کے ساتھ پڑھے، قرآن پاک پڑھے تو آنکھوں میں آنسو آئے، اونچا نہ بولے. ہر لحاظ سے جب بوڑھا ہوتا ہے نا بندہ، جوان کو تو یہ ہوتا ہے کہ شاید میں نے ابھی تک جوانی گزارنی ہے، اس کے بعد بوڑھاپا آنا ہے. لیکن جو بوڑھا ہوتا ہے، حدیث مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں آیا، فرمایا 2 بیماریوں کا علاج کوئی نہیں. ہر مرض کا علاج رب نے اتارا لیکن 2 کا کوئی نہیں. کون سی جی؟ بڑھاپے کا علاج کوئی نہیں. کوئی بھی بندہ بڑھاپے کے بعد دوبارہ جوان نہیں ہوتا. اور فرمایا کہ موت کا علاج کوئی نہیں. موت آ کے رہنی ہے، تندرستوں کو بھی آتی ہے اور بیماروں کو بھی آتی ہے. یہ کل پرسوں کی بات ہے، شاید میں نے آپ کو بتایا پرسوں کی، جب یہ جس رات مبشر کی شادی تھی جی، اسی دن جنازہ تھا. یہ 143. ایک دوست جس طرح آپ محفل میں بیٹھے نا، اسی طرح محفل میں بیٹھا رہا. اس کا نام تھا سعید ناز. محفل میں اسی طرح تندرست بالکل. اس کے ساتھ میری ملاقات ہے، گولڑا شریف کا وہ مرید تھا. تو محفل میں بیٹھا رہا. محفل ہو گئی، اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ وہ لنگر وغیرہ بھی کھاتے رہے، اپنے کزنوں کے پاس، دوستوں کے پاس بیٹھا رہے. محفل ختم ہوئی، اس کے بعد گھر چلے گئے. عشاء کے بعد سو گیا. رات 12 بجے کے نزدیک سویا ہوا تھا. دل گھبرایا، جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر آیا. اپنے صحن میں، یہ ہوتا ہے نا بعض اوقات صحن ہو تو چھوٹی سی بنی سی بنی ہوتی، اس بنی پہ آ کے بیٹھتے ہی گر گیا. گھر والی پیچھے دوڑ کے آئی کہ پتہ نہیں کیا سویا اٹھ کے باہر چلا گیا. اس نے آ کر دیکھا تو وہ گر گیا. وہ گھر والی دوڑی دوسرے کمرے کی طرف اس کے بھائی کو اٹھانے کے لیے کہ باہر تو نکل، تیرے بڑے بھائی کو کیا ہو گیا. وہ آیا ہے، اس نے اٹھایا تو بندہ فوت ہوا پڑا. یہ ہے ہماری اوقات. اب اس نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا کہ صبح اٹھنا ہے یا صبح قبر میں ہونا ہے. اس لحاظ سے ابھی ہمارے پاس وقت ہے. یہ واقعہ کہ یہ ہم اخبار کی بات بیان نہیں کر رہے، یہ آپ کے پڑوس میں جو گاؤں ہے، یہ پرسوں کی بات ہے. تو اس لحاظ سے کسی کی موت کو دیکھ کر جو بندہ، یہ پیغام ہے، یہ قاصد ہے، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے یہ پیغام دینے والے ہیں. اٹھتے ہوئے جنازے، کھدتی ہوئی قبریں اور بازاروں میں بکتے ہوئے کفن بھی اگر ہماری آنکھیں نہ کھول سکے تو پھر کب کھلیں گی؟ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تجھے لوگوں کے جنازوں کو دیکھ کر بھی غفلت سے جاگ نہ آئی تو موت کے جھٹکے آ کر تجھے جگا لیں گے. تو آج وقت ہے، آج وقت ہے، قسم بخدا ہم نے مرنا ہے. اور پتہ نہیں قیامت تک ہم نے قبروں میں رہنا ہے. مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ بندہ ختم ہو جاتا ہے، بلکہ پوری زندگی ہے آگے، جس کو عالم برزخ کی زندگی کہتے ہیں، قبر کی زندگی ہے. جو یہاں پر ستھری زندگی گزاریں گے ان کی قبروں کی زندگی بڑی خوشی کی ہے. لیکن جنہوں نے اس زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو بھلائے رکھا، پھر قبروں میں بڑی پریشانی آ جاتی. کتنے ہی احباب یہاں پر، کوئی ایسا فرد بیٹھا ہے جس کے گھر سے جنازہ نہ اٹھاؤ؟ اب یہاں پر جتنے افراد بیٹھے، کوئی ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے کہ جس کے گھر سے جنازہ نہ اٹھاؤ؟ کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا. اگر وہ جنازے اٹھ گئے تو ہمارے بھی اٹھنے. محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، فرمایا کہ جب تم اس کو لے کے قبر کی طرف جا رہے ہوتے ہو، اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جلدی کرو، لے چلو. اس لیے کہ وہ منتظر ہے کہ آج جن کے لیے ساری زندگی کہتے رہے، جن کی اڈیک میں رہے کہ کبھی تو وقت آئے نا، جن کے لیے آنکھیں بنائی تھیں ان کا جلوہ زیبا نظر آئے. اب کیا ہوتا ہے؟ اب تم دفن کر کے آ جاتے ہو، وہ کریم آ جاتے ہیں. لیکن اگر زندگی گزاری ہے ان کی نافرمانیوں میں، اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تومی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. فرمایا کہ اے مالک تو بے نیاز ہے، تجھے کسی کی حاجت نہیں ہے، تو غنی از ہر دو عالم، میں تیرا محتاج بندہ ہوں.
روز محشر عذر ہائے من پذیر، کریم مالک قیامت والے دن میرے عذروں کو قبول کر لینا۔ گر تو نہیں بینی حسابم ناگزیر، اور اگر میرا حساب لینا ناگزیر ہو ہی جائے، ضروری میرا حساب لینا ہی ہو، مالک ایک کرم ضرور کرنا، اپنے مصطفیٰ کے سامنے میرا حساب نہ لینا، ان کے سامنے میرا حساب نہ لینا، کس منہ کے ساتھ کھڑا ہوں گا سامنے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آج وقت ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جوانوں کے لیے فرمایا خیر شبابکم من تشبہ بکہولکم، بہترین جوان وہ ہے جو جوانی میں بوڑھوں جیسا ہو جائے۔ اور اگلے الفاظ وشر کہولکم من تشبہ بشبابکم، اور جو عمر رسیدہ ہو، بوڑھا ہو، فرمایا بدترین وہ ہے جو بڑھاپے میں بھی جوان بننے کی کوشش کرے، جوانوں کی طرح وہ اپنے بالوں کو سیاہ کرنے۔ بعض لوگ ہوتے وہ خضاب لگا کے اپنے سفید بالوں کو سیاہ کر رہے ہوتے، حالانکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مقدس ہے، مفہوم حدیث پاک ہے کہ جس بندے کے ایمان کی حالت میں سفید بال آ گئے، رب تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے پیارے کریم نبی، اللہ کے خلیل، سب سے پہلے سفید بال آپ کی داڑھی شریف میں آئے۔ تو ایک دن دیکھا تو عرض کی مالک یہ کیا ہے؟ فرمایا پیارے یہ نور ہے۔ عرض کی مالک اس میں اضافہ کر دے۔ اور جو لوگ اپنے یہ بالوں کو سیاہ کرتے ہیں، حدیث مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے، فرمایا من سود رأسہ سود اللہ وجہہ یوم القیامہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس نے اپنے سفید بالوں کو سیاہ کیا، قیامت والے دن اللہ پاک اس کا منہ کالا کرے گا۔ لوگوں نے اس کو سمجھا ہوا ہے کہ ہماری مرضی ہے، جیسا بھی کرے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بوڑھے بیل کے سینگ کاٹ دیے جائیں تو وہ جوان نہیں ہو جاتا، اسی طرح بوڑھا آدمی اپنے سفید بالوں کو سیاہ کر لے تو وہ جوان نہیں ہو جاتا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جی، محبوب علیہ السلام نے فرمایا ما من ناشئ ینشأ فی العبادۃ حتی یدرکہ الموت الا آتاہ اللہ اجر 99 صدیقا، فرمایا جو جوان اپنی ستھری جوانی گزارے، جوانی میں اس کی پاکیزگی تھی، آنکھوں میں حیا تھا، زبان میں پاکیزگی تھی، فرمایا جس نے اپنی جوانی پاکیزگی میں گزاری، سچے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک اس کو 99 صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اور صدیق کا مقام نبی سے نیچے ہوتا ہے، اللہ کے نبیوں کے بعد صدیقوں کا مقام ہوتا ہے۔ فرمایا جس نے اپنی جوانی ستھری گزار لی، فرمایا کہ اس کو اللہ پاک 99 صدیقوں کا ثواب عطا کرے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، کریم آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج خاص طور پر نوجوان حضرات جب بھی دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ اکیلے بیٹھے پھر بھی موبائل ہے، گھر میں اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھے پھر بھی موبائل ہے۔ اس موبائل نے آ کر ہمارا جو وقت ہم نے اپنے کریم نبی کی ذات پر درود پڑھنے میں گزارنا تھا وہ تو موبائل کو دے دیا، جو وقت ہم نے نبی کا قرآن پڑھنے میں لگانا تھا وہ ہم نے موبائل کو دے دیا۔ اور پھر صرف دیا ہی نہیں ہے، اس موبائل سے آنکھوں کی جو پاکیزگی تھی وہ بھی چھن گئی، جو ارادوں کی طہارت تھی وہ بھی چھن گئی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل لا یعجب من الشعب لیست له صبوۃ، فرمایا جو نوجوان جوانی میں بےہودہ کام نہ کرے، کھیل کود میں اپنا وقت ضائع نہ کرے، کھیل کود کا شوقین نہ ہو، بلکہ اپنے پاک رب کے قرآن کو پڑھنے کا شوقین ہو، فرمایا اللہ پاک اس بندے سے بڑا ہی پیار کرتا ہے۔ وہ مالک ہو کے تمام جہانوں کا رب ہو کے اپنے اس بندے سے پیار کرتا ہے جو اپنی جوانی میں یہ کھیل کود سے دور ہو جائے۔ تو خدا را آج وقت ہے ہمارے پاس، آج وقت ہے۔ وہ آج کئی یہاں پر احباب بیٹھے بال سفید آ چکے ہیں، ہر بندہ اپنے گریبان میں ہم میں سے جھانکے، ہر بندہ جھانکے آج بدھ کا دن گزرا ہے، آج ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، ہر بندے کو اپنے نظر آ جائے گا۔ تو نماز کے بغیر آپ کہیں گے کہ جی نماز پہ اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ نماز کس چیز کا نام ہے؟ نماز اپنے پیدا کرنے والے رب کے ساتھ تعلق کا نام ہے، اس تعلق کا نام ہے کہ جو ہم وعدہ کر کے آئے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا الست بربکم، میرے بندوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، جی مالک تمہارا رب ہے۔ یہاں پر آ کر وہ وعدہ بھول گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے، فرمایا کہ
من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا انہی کے ساتھ ہوگا۔ اب اس حدیث پاک میں بھی ہمارے لیے عبرت ہے، درس ہے، سبق ہے، اصلاح ہے۔ فرمایا جو جس قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا انہی کے ساتھ ہوگا۔ نبی کے غلاموں یہ تو بتاؤ، ہم آج ہمارے بچے جو ہے اگر وہ پینٹ شرٹ پہنے تو یہ لباس تو میرے نبی کا نہیں ہے، یہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا لباس نہیں تھا۔ اگر صبح یا دن کے وقت جو بھی وقت ہو اگر گھر میں گانوں کی آواز آئے تو یہ تو تعلیمات میرے مصطفیٰ کی نہیں تھی، یہ تو یہود و نصارہ کا کام تھا۔ نبی کے غلام پہلے یہ ہوتا تھا کہ صبح گھروں سے قرآن و حدیث کی، قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی۔ اب گھر سے جو ہے موبائل چل رہا ہوتا ہے، اس پہ بھی گانے ہیں۔ اگر کوئی چنگچی رکشہ چلانے والا ہے، سارا دن جس نے مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، وہ بھی رکشے پہ بھی گانے چلا کے پھر رہا ہے۔ تو ہر بندہ ہی وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس طرح کرنے سے مجھے سکون مل جائے گا، کبھی نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ سکون جہاں پر بھی ملنا ہے وہ سرکار کی اتباع، سرکار کی غلامی میں ہی ملنا ہے۔ فرمایا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو فرمایا اپنا محاسبہ کرتا رہے، وعامل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے کہ مرنے کے بعد اس نے کیا کچھ کرنا ہے، قبر میں اس کی کیا ضروریات ہیں۔ وہ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا میر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ دادا مرشد خانہ بالگرام، ان کے پاس ایک جوان آ گیا، کہنے لگا حضور مجھے نا موت سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ بیٹے کیا کام کرتا ہے؟ کہنے لگا میں فلاں کاروبار کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں لیکن نماز میں دل نہیں لگتا۔ فرمایا پھر بھی پڑھتا ہے؟ عرض کی جی حضور پڑھتا ہوں۔ آپ مسکرانے لگے، فرمایا واہ واہ، پھر تو دل کی نہیں پڑھتا رب کی پڑھتا ہے۔ تیرا دل نہیں بھی کرتا پھر بھی تو اپنے آپ کو کھینچ کے مسجد کی طرف لاتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ حضور نا مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا کرتا کیا ہے؟ کہنے لگا فلاں کاروبار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھتے رہنا ہے، جس قدر ہو سکے تو نے صدقہ و خیرات کرنا ہے، کسی غریب کو اپنے رشتہ دار کو دے دیا کر، رب کے نام پہ خرچ کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے اپنا معمول بنایا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ خود سوچتا تھا کہ میں نے کہا کہ مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، بزرگوں نے کہا تو صدقہ و خیرات کیا کر، پتہ نہیں جواب اور سوال میں مماثلت نہیں ہے، تعلق نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ملا، بزرگوں نے پوچھا بیٹے بتا اب کیا حال ہے؟ کہنے لگا حضور اب موت سے ڈر نہیں لگتا، اب موت سے پیار آتا ہے۔ یہ موت بھی تو رب کی ایک مخلوق ہے نا جی۔ اللہ زی خلق الموت والحیات، جس طرح رب نے خلق الانسان فرمایا ہے کہ رب نے انسان کو پیدا کیا، اسی طرح رب نے موت کو بھی تو پیدا کیا۔ موت بھی رب کی ایک مخلوق کا نام ہے، وہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے جس طرح کہ ایک مخلوق دوسری مخلوق سے ملے، تو فرمایا جو بندہ سچی زندگی سرکار کی غلامی والی زندگی گزار کے جاتا ہے اس کے لیے موت کے الموت تحفۃ المؤمن ہے، اور الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب ہے۔ پر موت تو ایک پل کا نام ہے، اس کو کراس کرو گے تو آگے محبوب کی وادیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ستھری زندگی گزارے، یہ زندگی ستھری گزر گئی، آخری وقت انشاءاللہ سکون ہوگا۔ لیکن فرمایا جب آخری وقت آتا ہے نا، بندے کی ساری زندگی کی پھرکی گھمائی جاتی ہے کہ کیسے کیسے وقت گزار کے جا رہا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے جو میں جانتا ہوں، تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو۔ جو قبروں میں حالات ہوتے ہیں، اس لحاظ سے آپ کہیں گے جی میلاد پاک کی محفل میں ایسی باتیں، اور سرکار کے غلاموں ساری زندگی بس یہی ہم نے کہتے رہنا ہے کہ اونچے ہاتھ کرو اور نعرے لگاؤ، سرکار کی تعلیمات کی طرف کس نے آنا ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عقل مند یہ ہے، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے کہ جو اپنا محاسبہ کرے اور تیاری کرے مرنے کے بعد والی زندگی کی۔ دوسرے مقام پر رب ذوالجلال کا قرآن ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ہر جان کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا کیا، اپنے کل کے لیے اس نے کیا کمایا۔ کتنے ایسے نوجوان جو کہتے تھے بس کل نماز شروع کرتے ہیں، پھر ان کی کل قبروں میں آئی۔ اللہ رسول کو وقت دیتے ہیں جی ہم بس کل کوئی نماز شروع کر، اس جمعے سے نماز شروع ہو جانی،
حالانکہ ہوتا یہی ہے کہ پھر وہ جمعے گزرتے رہتے ہیں، وہ آ نہیں سکتا۔ تو اس لحاظ سے اس کا طریقہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے کی طرف رغبت ہو جائے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو وضو کر کے آمادہ کر کے مصلی پہ بیٹھ کے اپنے پاک رب کے حضور رو کے دعا کرے، مالک بٹکا ہوا ہوں، مہربانی فرما اپنے در پہ حاضری کی توفیق دے۔ قسم با خدا دیکھیں پھر آپ سوئیں گے، صبح نماز کے وقت آپ کو جگانے کے لیے سائیں آ جائے، لیکن ہم نے کبھی تڑپ کے ساتھ دعا ہی نہیں مانگی۔ جس بندے کا وہ تو بے نیاز رب ہے، اس کو ہماری حاجت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورتیں ہیں، ہم اس کے مانگت ہیں۔ وہ تو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اس سے کوئی نہ بھی مانگے تو فرمایا گیا ہے تو اس کی تو بادشاہی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ دنیا میں کسی بھائی سے مانگنے، سگے بھائی سے مانگے، دوسری مرتبہ مانگے تو رویہ بدل جاتا ہے، لیکن وہ کریم اتنا ہے کہ اس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ احمق کون ہے؟ عقل مند تو یہ تھا کہ جو اپنا محاسبہ بھی کرے اور مرنے کے بعد کے لیے اہتمام کرے۔ بے وقوف کون ہے جی؟ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والاحمق من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، جیسا دل آیا، جیسا یاروں بیلیوں کے پاس بیٹھا، جیسا منہ میں آیا بولا، جیسا چاہا اس نے دیکھا۔ فرمایا اپنی خواہشات کی پیروی کرتا رہا۔ اور کیا کہتا ہے؟ بڑے توجہ طلب الفاظ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرضی اپنی کرتا ہے، وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، کہتا ہے میرا رب بڑا مہربان ہے، میرا رب بڑا مہربان ہے۔ فرمایا یہ بے وقوف ہے کہ رب کی نافرمانیاں کر کے رب سے امیدیں لگا کے بیٹھے، یہ رب کی رحمت کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے میرا رب بڑا مہربان ہے۔ فرمایا وہ یقیناً مہربان ہے، لیکن تو نے اس کی مہربانی کا مذاق اڑایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، آج وقت ہے، آج وقت ہے ہمارے پاس، اگر اس وقت کی قدر ڈال لیں گے تو مرنے کے وقت بھی سکون ہوگا جی، سوکھے مر جائیں گے، اور قیامت والے دن بھی سوکھے ہوں گے، اور قبر میں جو وقت گزرنا ہے وہ بھی سوکھا ہوگا۔ لیکن اگر یہ زندگی اسی طرح گزر گئی جس طرح گزر رہی ہے تو پھر مرنا تو ہے، موت تو آنی ہی ہے، چاہے وہ تندرست ہے، چاہے وہ بیمار ہے، چاہے کوئی بوڑھا ہے یا وہ جوان ہے، سب کو آنی ہے۔ اب یہاں پر بیٹھے کتنے ہی ایسے ہیں کہ ہم سے چھوٹے آئے، بعد میں پیدا ہوئے، ہم سے پہلے قبروں میں چلے نہیں گئے۔ کوئی ہے ایسا بندہ جو، میں نے پہلے بھی یہ بات کر دی، کوئی ہے ایسا بندہ جو کہہ سکے کہ ہمارے گھر سے جنازہ نہیں اٹھا؟ اگر نہیں اٹھا تو اٹھنے آنا ہے، یہ وقت ہر ایک پہ آنا ہے، تو اس وقت کے آنے سے پہلے تیاری کر لیں، کوشش کرے اپنے چہرے کو سرکار کی سنت کے مطابق سجا لے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھے گا۔ اگر قیامت والے دن ہمارے چہروں پہ سرکار کی سنت نہ ہوئی تو پھر کس منہ کے ساتھ سرکار کا سامنا کریں گے؟ سرکار علیہ السلام کی ایک سنت طیبہ جو کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ سارے اپنے گھروں میں اپنائیں گے۔ جب بھی گھر میں داخل ہونے لگے، جب بھی گھر میں داخل ہونے لگے، دن میں چاہے آپ 50 مرتبہ باہر نکلیں، گھر واپس آئیں، جب بھی داخل ہو گھر والوں کو سلام بلائیں، جب بھی گھر میں داخل ہو آپ سلام بلائیں۔ ہوگا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جو بندہ ایسا کرتا رہتا ہے نا، اس کی اولاد آپس میں وہ لڑتی نہیں، بچوں کا آپس میں اتفاق ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی وہ آئے گا کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ، تم پر اللہ کی سلامتی اور رحمتیں ہو۔ جب باپ اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کرے گا تو رب ذوالجلال تو بڑی جلدی قبول فرما لے گا۔ معمول بنائیں گے جی انشاءاللہ۔ جب بھی گھر جائیں، جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو، چاہے آپ کام سے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل موجود، ایسے ہوتا تھا صحابہ کرام جا رہے ہیں نا جی، درمیان میں کوئی درخت آ گیا، ایک صحابی ادھر سے گزرے، دوسرے ادھر سے گزرے، دوبارہ ملے، السلام علیکم ورحمت اللہ، تو فرمایا گیا کہ سلام کو پھیلاؤ۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ۔ پھر فرمایا کہ اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے۔ پھر فرمایا تمہیں عمل نہ بتا دوں جس کے سبب تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگ جاؤ؟ عرض کی حضور فرما دے، فرمایا سلام کو پھیلاؤ۔ جب بھی ایک دوسرے سے ملے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق، یہاں تک آج تو انگریز کا ماحول وہ سارا کچھ آ گیا، ملتے کی حال ہے جی،
یہ اسلام نہیں ہے جی۔ جو سرکار علیہ السلام کا سنت طریقہ ہے اس کے مطابق السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی، فرمایا جو بندہ سلام بلاتا ہے اس پر 90 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو پہل کرتا ہے سلام بلانے کی اس کو 90 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس پر 90 نیکیاں، 90 کا اجر ملتا ہے، اور جو جواب دیتا ہے اس کو 10 کا ملتا ہے۔ تو ہر بندے کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ پہل کرے تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہو جائے۔ اسی طرح کوشش کرے اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلے۔ جو بندہ، جو جوان اپنی نگاہوں کو جھکاتا ہے اللہ پاک اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتے۔ اپنی نگاہوں کی پاکیزگی کا سامان کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا ہی سادہ سا وظیفہ بتایا، فرمایا کہ اپنی روزی کو پاکیزہ کر لو، رزق پاکیزہ ہوگا، دعائیں قبول ہوتی رہیں گی۔ جو بندہ کسی کا حق کھائے اور پھر کہے کہ دعائیں قبول ہوں، ایسا نہیں ہو سکے گا جی۔ اس لحاظ سے کوشش کرے جو اپنے بچوں کو کھلائیں اس کے لیے بڑی احتیاط کے ساتھ کہ کہیں کسی کا لقمہ گھر میں نہ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، وہ بے نیاز رب ہے، وہ بے نیاز رب ہے کہ کسی کا حق مارنے والا کبھی بھی سکھی نہیں رہ سکتا۔ اندر ایک مرتبہ پھر وہ اپنی ہلچل مچائے رکھتا ہے کہ کسی نے اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے اس وقت تک سکون حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ ادا نہیں کر لیتا۔ کوشش کرے، نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، قرآن پاک کی تلاوت، نماز کی پابندی، مسجد کو جو بندہ آباد رکھتا ہے نا اس کا گھر آباد رہتا ہے۔ اور اس وقت جو حالات ہیں آپ جانتے ہیں، فلسطین کے جو حالات ہیں، وہ 20,000 شہادتیں دے کے بھی اب بھی کہہ رہے ہیں ہم اپنے رب کی رضا پہ راضی ہیں۔ اگر کسی نے سچے ایمان والے کسی نے دیکھنے ہونا جی تو وہ فلسطین کے مسلمان ہیں، وہ حماس کے وہ شہزادے ہیں، وہ القسام برگیڈر کے وہ نوجوان ہیں کہ گولیوں کی بوچھاڑ میں بھی وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ آزادی کی قدر و قیمت کیا ہے۔ یہاں وطن عزیز پاکستان میں ہمارے لیے تو 5 وقت آپ مسجد میں جائیں، جمعہ کے دن جامعہ مسجد میں جائیں، کوئی پابندی نہیں ہے، بڑی خوشی کے ساتھ آپ بڑے اہتمام کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ لیکن وہاں کے حالات جب وہ جمع ہو جاتے ہیں مسجد میں تو وہ یہودی بعض اوقات مسجد میں نماز کے دوران ہی ان کو گولیوں سے بھون دیتے ہیں۔ نمازیں تلواروں کے سائے میں پڑھنا کچھ اور ہے اور اس طرح عام ماحول میں پڑھنا کچھ اور ہے۔ اس لحاظ سے اپنی اس زندگی کی قدر ڈالیں، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ یہ زندگی ملتی ایک مرتبہ ہے، دوبارہ ملنی کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا آفا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فرمایا تم نے کیا گمان کیا ہوا ہے کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ ہی پیدا کر دیے اور تم نے ہماری طرف پلٹ کے نہیں آنا؟ فرمایا یہ تمہاری بھول ہے، آنا ہے تم نے پلٹ کے، پھر کیا ہونا ہے؟ پھر ہم نے تم سے حساب لینا ہے۔ کریم مالک اپنے حساب سے بچائے، اپنے کرم کا معاملہ فرمائے، لیکن اپنی زندگی کو سیدھے رستے پر ڈالیں، نماز کی پابندی کریں۔ جس دن نماز نہ پڑھے نا، ایک بزرگ تھے ان کا آنکھوں کا آپریشن ہوا، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ جی آپ نے 3 دن تک نا سجدہ نہیں کرنا زمین پہ، کہیں آنکھوں کی بینائی جو ہے آپریشن خراب نہ ہو جائے۔ 3 دن تک نماز انہوں نے کیا اشارے کے ساتھ پڑھی اور روٹی نہ کھائی۔ بچوں نے کہا ابا جی ڈاکٹر نے سجدہ کرنے سے منع کیا تھا، کھانے سے تو منع نہیں کیا تھا۔ وہ رو پڑے، کہنے لگے پتر جڑے رب نو سجدہ نہیں کر سکدا اندیاں نعمتاں کھاون لگیا شرم آندی ہے۔ لا تسألن یومئذ عن النعیم، فرمایا تم سے ضرور بھی ضرور پوچھا جائے گا جو ہم نے تمہیں نعمتیں دی تھیں ان کی قدر کیا ڈال کے آئے ہو۔ تو یہ جوانی بہت بڑی نعمت ہے، یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج بھی بلاوا آ رہا ہے، کیا جی ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ پاک رب ذوالجلال نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے محبوب علیہ السلام کی سیرت طیبہ بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے جی۔ سرکار علیہ السلام کے قدموں پہ چلیں گے تو منزل کیا ہوگی؟ منزل جنت ہے۔ اور اگر سرکار علیہ السلام کے در سے پھرے، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے، ذلت اور رسوائی مقدر۔ تو نماز کی پابندی کریں، نماز میرے پاک نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو اپنے نبی سے پیار کرے گا یقیناً وہ نماز سے بھی پیار کرے گا۔
درود پاک کا وظیفہ بنائیں۔ میں بارہا یہ بات عرض کرتا ہوں، جو بندہ درود پاک پڑھتا رہے قسم باخدا ہو نہیں سکتا کہ وہ منزل تک نہ پہنچے۔ درود پاک پڑھنے والا کبھی محروم آج تک رہا نہیں اور نہ رہ سکتا ہے، اس لیے کہ درود پاک پڑھنے سے نبی علیہ السلام کا قرب ملتا ہے۔ جب نبی کا قرب مل گیا تو نبی علیہ السلام کو رب نے ساری نعمتوں کا مالک بنایا ہوا ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہمیں عمل کی راہوں کا مسافر بنائے۔ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں کریم مالک مجھے بھی آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔